بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 39، هل يجب ان يكون المبتدأ معرفة؟ جواب نمبر 39، الاصل في المبتدأ ان يكون معرفة لكي يفيد اذا اخبر عنه، فإن افادت النكرة جاز الابتداء بها. تفيد النكرة إذا كانت خاصة أو عامة، لأن اختصاصها يقربها من المعرفة، وعمومها يستغرق كل أفراد الجنس فتشبه المعرف بأل الجنسية. هذه فائدة. إلى هذين الأمرين ترجع المواضع التي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة. سوال نمبر 40، متى تفيد النكرة؟ نکرہ کب فائدہ دیتا ہے؟ جواب: تفيد النكرة إذا كانت خاصة أو عامة، لأن اختصاصها يقربها من المعرفة، وعمومها يستغرق كل أفراد الجنس فتشبه المعرف بأل الجنسية. هذه فائدة. إلى هذين الأمرين ترجع المواضع التي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة. سوال نمبر 41، متى تختص النكرة فيجوز الابتداء بها؟ جواب: تختص النكرة بالوصف، نحو خطيب مسقع زارنا، أو بالإضافة، نحو خير حلية حلية الأدب، ونحو كل يشتهي السعادة، أي كل أحد، أو بالعمل فيما بعدها، نحو رغبة في الخير خير، أو بالتصغير، نحو کتیب حذب اخلاقی. سوال نمبر 39 کے ٹرانسلیشن کی طرف فرماتے ہیں، هل يجب ان يكون المبتدأ معرفة؟ کیا ضروری ہے، واجب ہے مبتدا کا معرفہ ہونا؟ چونکہ والاصل فی المبتدأ معرفة والاصل فی الخبر ان يكون نکرة. یہ سوتی کے غالباً اشعار ہے. تو فرماتے ہیں کیا سوال نمبر 39 کا جواب الاصل فی المبتدا، حضرت مبتدا میں اصل ان یکون معرفت، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، معرفہ ہی مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اچھا کیوں؟ لکی یفیدا، تاکہ کیا ہے، فائدہ دے دیں، تاکہ فائدہ دے دیں. کس کو فائدہ دے دیں؟ مخاطب کو فائدہ دے دیں نا. مبتدا جب معرفہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فائدہ دے گا. کس کو؟ مخاطب کو. لکی یفیدا، تاکہ وہ مبتدا کیا دے دیں؟ فائدہ دیں. اذا اخبر عنہ، جب خبر دی جائیں کس سے؟ مبتدا سے، تو اس صورت میں وہ مبتدا کیا ہے؟ فائدہ دے، مفید ہوتا ہے. یفیدہ ہے شیخ، یفیدو ہے، یفیدو کیوں؟ لکی بولو. لکی کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یا خود لکی دیتا ہے. قبلہ صاحب تاکہ بعد بھی ایک ان مقدر ہو کے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں لکی خود دیتا ہے یا لکی کے بعد ایک ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے؟ خود لکی دیتا ہے، خود لکی دیتا ہے. ان مقدر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حروف ناصبہ میں سے
کئی کہا تھا نا، کئی یا لکئی، یہ حروف ناصبہ میں سے یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اچھا، اذا اخبرا، جب خبر دی جائے کس سے؟ عنہ، مبتدا سے، تو فیفیدہ، پس سے وہ مبتدا فائدہ دے. سمجھ میں آئی بات؟ اذا کا جواب کیا ہے؟ اذا کا جواب محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ فلکی یفیدہ، فلکی یفیدہ. اچھا، فَإِنْ أَفَادَتِ النَّكِرَةُ، پس اگر نکرہ فائدہ دے دیں تو جاز الابتداء بہا، نکرے سے ابتدا کرنا جائز ہے. نکرے سے ابتدا کرنا، یہ ابتداء ترکیب میں کیا ہے؟ الہ. نہیں تو شیخ جازا کے لیے فائل ہے. آفرین، جازا کے لیے فاعل ہے. صیغہ کون سا ہے؟ ابتدا، ہاں، باب افعال کا مصدر ہے. افتعال کا کہو، افعال کا نہیں، باب افتعال کا مصدر ہے. شاباش. اور یہ جزائی شرط ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے. افادت فعل شرط ہے. اب سوال نمبر 39 ختم ہو گیا، ہم نے آگے بڑھنا ہے. سوال نمبر 40، متى تفید النکرۃ، حضرت نکرہ کب فائدہ دیتا ہے؟ تاکہ نکرہ مبتدا واقع ہو جائے. جواب نمبر 40، تفید النکرۃ، نکرہ فائدہ دیتا ہے اذا کانت خاصۃ، جب حضرت نکرہ کیا ہو؟ خاصہ ہو. او عامتاً، یا نکرہ کیا ہو؟ عام ہو، یعنی تمام افراد کو شامل کرنے والا ہو. اچھا، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ جب نکرہ خاصہ ہو یا عامہ ہو تو پھر نکرہ فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مبتدا ہونے کا. ہاں، کیوں؟ خاص ہونا، یہ نکرہ جب خاص ہو تو اس صورت میں فائدہ دیتا ہے. کیوں فائدہ دیتا ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ اختصاصها، یعنی اس لیے کہ اس نکرے کو اختصاص کرنا، مختص کرنا، یقربها، اس نکرے کو قریب کرتا ہے. کس سے؟ من المعرفت، معرفے سے. یعنی معرفے کی بدبو اس میں آنے لگتی ہے. جب معرفے کی بدبو اس میں آ جائے گی تو پھر اس صورت میں اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو جائے گا. وعمومها، اور نکرہ جب عام ہو تو اس وقت کیا ہے؟ فائدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ مبتدا، یعنی مبتدا واقع ہونے کا فائدہ دیتا ہے. کب؟ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّ عُمُومَهَا، اس لیے کہ نکرے کا عام ہونا یستغرق، شامل ہوتا ہے کل افراد الجنس، جنس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. فَتُشْبِهُ الْمُعَرَّفَ بِعَلِ الْجِنسِيَّةِ، پس یہ نکرہ شباہت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ اس معرف کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جس کو معرف کیا جاتا ہے علیہ جنسیہ کے ذریعے. علیہ جنسیہ کے ذریعے. علیہ جنسیہ کس میں سے؟ معارف میں سے. اب کیا ہے؟ علیہ جنسیہ تمام افراد کو شامل کرتا ہے. جیسے کیا ہے؟ الانسان، ان الانسان لفی خسر، اس میں اگر مانے الف لام استغراقی، الف لام جنس، تمام انسان خسارے میں، ہر فرد خسارے میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ نکرہ جب عام ہوگا تو تمام افراد کو یہ شامل کرے گا. جب تمام افراد کو شامل کرے گا تو علیہ جنسیہ کے ساتھ شباہت رکھے گا. علیہ جنسیہ کیا کرتا ہے؟ علیہ جنسیہ تمام افراد کو شامل کرتا ہے.
اب کیا ہے، یہ اعلی جنسیہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. جب شباہت اعلی جنسیہ کے ساتھ نکرے کی ہوگی تو پھر اس صورت میں اس میں معرفے کی بو آ جائے گی. جب معرفے کی بو آ جائے گی تو پھر اس صورت میں مبتدا واقع ہونا درست ہو جائے گا. ہاذہ فائدہ، یہ ایک فائدہ ہے. الی ہذین الامرین، ان دو باتوں کی طرف، ان دو باتوں کی طرف ترجع المواضع التي، وہ تمام موارد کو پلٹایا جا سکتا ہے کہ التي يسوغ فيها الابتداء بالنکرہ، جن تمام موارد میں نکرے سے ابتدا کرنا جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جن تمام موارد میں نکرے سے ابتدا کرنا جائز ہے. یہ گل بھی سمجھ میں آئی بات؟ ہدایہ میں کتنے موارد بیان کیے؟ 6 موارد بیان کیے یا 5 موارد بیان کیے؟ سمجھ میں آئی بات؟ نکرے کو تخصیص دی جاتی ہے، صفت کے ذریعے نکرے کو تخصیص دی جاتی ہے اگر وہ دعا کے مورد میں ہو یا بد دعا کی مورد میں ہو. یہ نہیں کہا تھا جیسے سلامی علیک، سلامی سلام علیکہ. اچھا، اور بھی کئی موارد آپ کو بیان کر دیے تھے نا. جب صفت واقع ہو تو ہاں، صفت کے لیے شر احر ذانب، ایک صفت مذکور کے ذریعے تخصیص دی جاتی تھی، ایک صفت محذوف کے ذریعے تخصیص دی جاتی تھی. نکرہ سیاق نفی میں واقع ہو جائیں الف لام کے ذریعے. تو یہ تمام چیزوں کا مرجع جو ہے پلٹ آتی ہے اسی بات کی طرف، یعنی اسی بات میں لوٹ جاتی ہیں سب. اچھا، سوال نمبر 41 تھا. کیا سوال نمبر 41 یہ تھا کہ متى تختص النکرۃ، نکرہ خاص کب ہو جاتا ہے؟ فیجوز الابتداء بها، بس اس کے ذریعے ابتدا جائز ہو جاتا ہے. جواب، تختص النکرۃ، نکرہ خاص ہو جاتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ بالوصف، وصف کے ساتھ. یعنی صفت کے ذریعے نکرے کے اندر تخصیص لائی جا سکتی ہے. جب نکرہ صفت واقع ہو تو اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے. نحو خطیب مسقع زارنا، ایک ایسے خطیب سے جو بلیغ ہیں، جو مسقع بلیغ ہیں، جو کیا ہے؟ بلیغ ہے. اچھا، حالات کے تقاضے کے مطابق گفتگو کرنے والا خطیب سے زارنا، ہم نے ملاقات کی. عمدہ خطیب، عمدہ، اچھا، بہتر، ٹھیک ہے. بلیغ 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 خطیب سے ہم نے ملاقات کی. اب خطیبن کیا ہے؟ نکرہ ہے. کون سا خطیب ہے کیا پتہ ہے؟ بلیغن صفت لے آئے. تو اب جو غیر بلیغ ہے وہ سب خطیب نکل گئے، دائرہ تنگ ہو گیا. پہلے تو خطیب کا چاہے وہ بلیغ ہو نہ ہو سارے بلیغوں کو شامل تھا. اب جو آگے جا کے مسقعون کہا یعنی بلیغ خطیب، اب جو غیر بلیغ ہے وہ سب کے سب آؤٹ ہو جائیں گے. تو دائرہ نکرے کا کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا. جب تنگ ہو گیا تو اس میں تخصیص آ گئی، تخصیص آ گئی تو معرفے کی بو آ گئی. جب معرفے کی بو آ گئی تو اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو گیا. تو خطیب موصوف ہو گیا، مسقعون اس کی صفت موصوف مل کر مبتدا، اور زارنا فعل و فاعل یہ اس کی خبر ہے. تو تخصیص نکرے کی تخصیص لائی جاتی ہے کس کے ذریعے؟ صفت کے ذریعے. سوال میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ متى تختص النکرۃ، کب نکرے کی تخصیص لائی جاتی ہے؟ تاکہ اس سے ابتدا یعنی اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو جائے. اب کیا ہے؟ وصف کے ذریعے نمبر 1 ہو گیا.
نمبر 2 او بالاضافتی، یا اضافہ کرنے کے ذریعے نکرے میں تخصیص لائی جا سکتی ہے، نکرے کو تخصیص دی جاتی ہے. ہاں کیسے؟ جیسے نحو خیر حلیۃ حلیۃ الادب، بہترین زیور. بہترین زیور کیا ہے؟ ادب کا زیور ہے. بہترین زیور ادب کا ہے. ادب کا زیور ہے. اب کیا ہے؟ خیر نکرہ تھا، اس کو اضافہ کیا حلیہ کی طرف. اب اضافے کی وجہ سے مبتدا میں تخصیص آ گئی. اضافے کی وجہ سے مبتدا میں تخصیص آ گئی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ سیبوئی کا نظریہ ہے. خیر حلیتن کو مبتدا قرار دینا یہ کس کا نظریہ ہے؟ سیبوئی کا نظریہ ہے. اور اس نے حلیۃ الادب کو خبر قرار دیا ہے. جمہور کا نظریہ کیا ہے؟ جمہور کا نظریہ یہ ہے حلیۃ الادب، حلیۃ الادب مبتدا بنے گا، خیر حلیتن جو خبر مقدم بن جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ حلیۃ الادب یہ ادب جو ہے معرفہ ہے، اس سے کسب تعریف کی ہے، لہٰذا یہ زیادہ قریب ہے معرفے کے، لہٰذا جمہور کے نزدیک تو یہ ہو جائے گا. لیکن علامہ سیبوئی اس کے رائے کے مطابق کیا بنے گا؟ خیر مبتدا بنے گا، حلیتن وہ اس کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، اور حلیۃ الادب اس کے لیے خبر بن جائے گا. تو یہاں خیر حلیتن میں یہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ مل کر کیا ہے؟ مبتدا بنے گا، حلیۃ الادب اس کی خبر بن جائے گی. یہاں اضافے کی وجہ سے تخصیص آ گئی. پہلے تو کہا نا خیر، اچھائی کس طرح کے اچھائی؟ کس کی اچھائی؟ کہا حلیتن زیور کی اچھائی، بہترین زیور. سمجھ میں آئی بات؟ اب تخصیص آ گئی. بناؤ سنگار کی اچھائی، وہ حلیۃ الادب، ادب کا زیور ہے. یہ گل سمجھ میں آئی؟ واضح ہو گئی؟ آگے چلو. ونحو کل، یہاں آپ کی کتابوں میں کلو دیا ہوگا، کل یشتہی السعادۃ، ہر ایک سعادت مندی کو پسند کرتے ہیں. ہر ایک کیا؟ سعادت مندی کو چاہتے ہیں. سعادت کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. سعادت کو پسند کرتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ کل کس کی طرف اضافہ ہے؟ لالا کیسے تخصیص آ گئی؟ یہاں آپ نے کل کو مبتدا قرار دیا، یشتہی فعل ہے اور اندر ضمیر اس کا فاعل سعادت، اس کے لیے مفعول فعل فاعل مل کر کل نکرہ مبتدا کے لیے خبر. تو یہاں نکرہ مبتدا واقع ہو گیا. نا لالا اصل میں یہ اضافہ ہے. اضافہ ہے کس کی طرف؟ ایک احدین کی طرف. لہٰذا اضافے کی وجہ سے کل میں تخصیص آ گئی. سمجھ میں آئی؟ لہٰذا اضافے کی وجہ سے کل میں تخصیص آ گئی. اس تخصیص کی وجہ سے معرفے کی بو آ گئی. معرفے کی جب بو آتی ہے تو پھر اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہے. یعنی معرفہ تو نہیں لیکن معرفے کے کچھ حد تک قریب ہو گئے. کل واحد، ہر ایک کہا، ہر ایک، ہر ایک، ہر ایک، یعنی پسند کرتے ہیں کس کو؟ سعادت کو. اے کل احد، یعنی ہر ایک، ہر ایک سعادت کو پسند کرتے ہیں. اے تفسیریہ ہے، کلو مضاف ہے، احدین مضاف الیہ ہے. یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ احدین محذوف ہے. او بالعملی، یا عمل دینے کے ذریعے، یا عمل دینے کے ذریعے تخصیص آ جاتی ہے. عمل کرنے کے ذریعے، عمل دینے کے ذریعے. فی ما، اس چیز میں بعدہا جو نکرے کے بعد، جو چیز نکرے کے بعد ہے اس میں نکرے کو عمل دینے سے تخصیص آ جاتی ہے.
کیسے؟ نحو رغبۃ فی الخیر خیر، اچھائی میں رغبت کرنا، شوق کرنا، خیر، یہ اچھائی ہے۔ شیخ اعجاز، اچھائی کی طرف رغبت کرنا یہ اچھائی ہے۔ اب دیکھو رغبتن نے عمل کیا، یہ مبتدا ہے، نکرہ ہے، کس میں عمل کیا؟ فی الخیری میں عمل کیا، فی الخیری میں عمل کیا۔ اچھائی میں رغبت دینا، چونکہ یہ اس کے لیے مفعول فی ہے، مفعول فی میں عامل کیا کرتا ہے؟ ٹکا کے عمل کرتا ہے، جھٹکے مار مار کے عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب فی الخیری یہ معمول ہے کس کے لیے؟ رغبتن کے لیے، اور یہ رغبتن نکرہ ہے، اور یہاں کیا ہے؟ اس نے عمل کرنے کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی۔ جب تخصیص آ جاتی ہے تو معرفے کی بو اس میں سے آ جاتی ہے، جب معرفے کی بو آ جاتی ہے تو پھر وہ معرفے کے قریب ہو جاتا ہے، جب معرفے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہوتا ہے۔ تو رغبتن مبتدا ہے، فی جار خیری مجرور، یہ مفعول فی بنے گا رغبتن کے لیے، اور رغبتن مبتدا، خیرن اس کی خبر۔ او بالتصغیری، یا نکرے کو تخصیص دی جاتی ہے کس کے ذریعے؟ بالتصغیری، نکرہ اسم کی تصغیر بنانے کے ذریعے، نکرہ اسم کے تخصیص بنانے کے ذریعے، نئی تصغیر بنانے کے ذریعے اس میں تخصیص آ جاتی ہے۔ جیسے کتاب کی تصغیر بنائے تو کیا بنے گا؟ کتیبن بن جائے گا، کتیبن، حذب اخلاقی، چھوٹی سی کتاب نے میرے اخلاق کو ٹھیک کر دیا، مہذب بنا دیا، میرے اخلاق کو یعنی اخلاق کو ٹھیک کر دیا، مہذب بنا لیا، چھوٹی سی کتاب نے۔ اب یہاں کتیبن یہ کیا ہے؟ کتاب کی اس میں تصغیر ہے، کتاب نکرہ تھا، اب اس میں تصغیر بنا لیا تو اس میں تخصیص آ گئی، بڑی کتابیں ساری نکل گئی، چھوٹی کتابیں رہ گئی۔ اب جب چھوٹی کتابیں رہ گئی تو اس میں تخصیص آ گئی، جب تخصیص آ گئی تو اس میں معرفے کی بدبو آ گئی، جب معرفے کی بو آ گئی تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہے؟ معرفے کے قریب ہو گیا، اور معرفے کے جب قریب ہو گیا تو اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو جائے گا۔ تو کتیبن یہ مبتدا ہو جائے گا، اس میں تصغیر ہے، حذبہ فعل ہے، اندر ضمیر وہ کتیبن کی طرف جا رہی ہے، وہ اس کے لیے فاعل ہے۔ اخلاقی کیا ہے؟ یہ اس کے لیے اخلاق مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر حذبہ کے لیے مفعول بیہ بن جائے گا، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بیہ سے مل کر کتیبن مبتدا کی خبر بن جائے گی، کتیبن مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔